ٹھیک ہے، سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ چیٹ میں لکھ دے کوئی، میں نے شاید ابھی میوٹ کیا ہے. اگر کوئی مشکل ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، اسکرین نہیں آ رہی، تو پھر مجھے بتا دیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا جی، انشاءاللہ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. یہ جمشید نے جو بھی ریمائنڈ کیا تھا سب کو، وہ بیسکلی یہ ہے جو چارٹ میں نے بڑی محنتوں سے بنایا تھا، اور اس کو اپروکسیمیٹلی سیم مطلب کہ ڈفرینٹ جو امپائرز آئی تھیں ان کے مطابق آپ کو کلر کے لحاظ سے ہائی لائٹ کر کے دکھایا تھا. تو ہم نے دیکھیں راشدون کیلیفٹ سے لے کر یعنی 632 سے، یہ اس کا ایئر ہے 632 سے اور 2000 تک، کیونکہ تقریباً ہم لوگ مینلی جو کور کریں گے وہ یہاں تک کریں گے. اسلامک امپائرز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ سمجھیے کہ جو آٹومن امپائر تھی وہ جب 1923 میں ختم ہوئی تو اس کے بعد کوئی یونائٹڈ مسلم امپائر نہیں تھی، تو اس کے بعد آپ کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی. لیکن انشاءاللہ ہم اسٹڈی اس کے بعد بھی کریں گے جو ہمارے سلیبس میں ہے. تو ہم لوگوں نے یہ سارا کور کرتے ہوئے آپ لوگ دو طریقے سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ 632 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت شروع ہوئی تھی، تو اس خلافت سے لے کے پھر یہ آپ کے ایئرز ہیں ایوری 10 ایئرس، تو یہ چلتے رہیں گے اس طرح کر کے، اور پھر آگے جا کے 50 ایئرس کی وہ آ جائے گی. اور یہ مارک جو ہے یہ دونوں طرف ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. تو آپ کو اگر فالو، پھر میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل لکھ دی ہے کہ یہ خلافت یا امپائر کتنے اچھا شیئر نہیں ہو رہی ابھی، سوری. ہاں اب شیئر ہو رہی ہے، اب کوئی لکھ دے چارٹ پہ. اچھا سوری، ہاں وہ میں نے شیئر نہیں کی تھی. ہاں تو بہرحال اس چارٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ اس چارٹ کو جو ہے وہ میں ہر دفعہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تاکہ اندازہ رہے کہ کس وقت کون سی خلافت چل رہی تھی یا کون سی امپائر چل رہی تھی. تو یہ ڈیٹس ہیں 632 سے لے کے 632 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد یہ یہاں پہ تقریباً ڈفرینس کے ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ اپ ٹو 2000 ہے. اسی طرح سے نیچے بھی اسی تک کا کیلنڈر دیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ رہے. اور پھر یہ کلر کوڈڈ امپائرز ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اسپینش امیت جو ہیں وہ اسپین میں کب سے کب چلے ہیں، تو وہ 757 سے 1031 تک چلے ہیں، اور انہوں نے 274 ایئرز حکومت کی ہے جو مین حکومت تھی پوری. اس کے بعد پھر ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی. اسی طرح سے پھر آپ کی جیسے سلجوک امپائرز تھے، چھوٹی امپائر تھی، کچھ عرصے کے لیے تھی، 150 سال کے لیے، وہ اس طرح مینشن ہے. تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگ نا اسٹڈی کر لیں، تھوڑا دیکھ لیں کہ اس میں کس طرح سے چیزیں مینشن ہیں. اب باقی خلافت جو ہے 508 سال جو ہے وہ تو عراق اور شام کے اوپر ان کی حکومت رہی، لیکن یہ کہ بہت بڑی خلافت تھی. اس کے بعد یہ ٹوٹ گئی اور وہاں سے ہٹ کے پھر کائرو چلی گئی تھی، تو وہاں مزید 256 سال رہی. لیکن یہ سمبولک خلافت تھی، اس کے اصل مملوک تھے ان کے جو ڈیسیشن میکرز تھے. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں یہ سارا. تو اب جو ہم پہنچے ہیں، ہم لوگوں نے ابھی پچھلے منگولز پڑھے، اس کے بعد ہم نے کروسیڈز، حالانکہ وہ مسلمان ہسٹری نہیں ہے لیکن چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں اس لیے میں نے کروسیڈز کا بھی ذکر کر دیا تھا. اور پھر ہم نے مملوکس کا اور یہ منگولز کا اور سلجوک اور آپ کے جو ایوبیز کا جو ہے وہ آج تھوڑا سا ذکر کریں گے، لیکن وہ سب چھوٹی چھوٹی سی امپائرز تھیں جو ایک خاص علاقوں میں قائم ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ چارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا مین ٹاپک ہوگا آج رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک کیرزمیٹک کیریکٹر تھے جن کو تاریخ بہت ہی عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کا ذکر کرتی ہے، اور
مزے کی بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ان کا اتنی تعریفیں نہیں کرتے، بلکہ کرسچنز اور سارے لوگ جو دوسرے نان مسلمز ہیں وہ بھی ان کے کمپیشن کا، ان کی رحم دلی کا، ان کی وے آف ڈیلنگ ود تھنگس کا، ان کے لیڈرشپ کا، سب کے بہت زیادہ قائل ہیں. تو ان کی جو ہے تقریباً 56 ایئرز ایج ہوئی 1137 سے لے کے 1193 تک. اور ان کا جو خلافت تھی، یا انہوں نے جو رین کیا، خلافت تو نہیں تھی، خلافت تو اس وقت عباسی خلافت تھی، لیکن انہوں نے ایجپٹ پہ اور پھر عراق شام وغیرہ پہ جو حکومت کی تھی وہ تقریباً 19 سال کی تھی، 1174 سے لے کے 1193 تک. اچھا، میں کچھ نقشے دکھاؤں گا. نقشے بھی اگین میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نقشوں سے تھوڑا سا زیادہ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایجپٹ ہے، یہ سینائی پیننسولا ہے، جس کا ہم مسلسل پیغمبروں کے زمانے میں بھی ذکر کر چکے ہیں. اور چونکہ یہ جو کانکویسٹ ہوئی ہیں اس میں جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا، آپ سمجھیے بادشاہی تھے وہ، کیونکہ نور الدین زنگی کے بعد نور الدین زنگی نے انہیں شام سے یہاں بھیجا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے پھر سمجھے فاطمید گورنمنٹ کو ختم کیا تھا. فاطمید جو تھی وہ اسماعیلی شیعہ لوگ تھے جنہوں نے پورے مصر پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن بہرحال مسلمان تھے، تو ان کے آپس میں چپخلش ہوتی رہتی تھی. کروسیڈس جب آئے تھے تو کروسیڈس بیسیکلی ان کے لیے تو مسلمان ہیں، لیکن مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. ان کی جو ہے سلجوق کی حکومت یہ ترکی کی طرف تھی، اور جو ہے سمجھے یہ فاطمید کی حکومت ادھر تھی، اور اسی طرح سے مختلف حصوں میں بٹ گئے تھے وہ لوگ. تو نقشے کو اگر ذہن میں رکھیں تھوڑا سا، یہ بھی سلطان صلاح الدین کے دور کا نقشہ ہے. یہ سمجھیں ایجپٹ ہے، یہاں سے پھر جا کے یہ سارا ہیپننگ جگہیں ہیں جہاں پہ جنگیں ہوئی تھیں. کیونکہ جب کروسیڈرز نے حملہ کیا تھا، آپ سوچیں یہ سارا یورپ ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے یورپ ہے، اور کروسیڈ جب آئے تھے تو انہوں نے مختلف انداز سے مختلف جگہوں سے آئے تھے، اور ان کا مین مقصد تو بیت المقدس پہ قبضہ کرنا تھا. لیکن پھر وہ ہم نے کہانی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دوسرے انٹرسٹ کیا تھے، جس کی وجہ سے دولت کمانے کے لیے، مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے، اور جو ہے اپنے قبضے کرنے کے لیے. اور پھر ایک جو بہت بڑی چیز ہے اس کا میں ذکر کروں گا، جو انہوں نے جو ساری یورپ نے ترقی کی ہے، وہ جو نالج تھی، وہ جو ٹیکنیکس تھیں، جو ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کی، وہ سب پھر وہ کروسیڈ جب آئے نا، تو یہاں سے جب واپس گئے تو وہ سب لے کے چلے گئے. اور اسی کے بعد سے پھر یورپ کی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. بہت اہم ہے ذہن میں رکھنے کے لیے. اچھا، اب ایوبی سلطنت جب قائم ہوئی تھی، اب دیکھیں یہاں سے سارا یہ آپ کا جو ریڈ میں ایرو راؤٹس آف تھرڈ کروسیڈ میں ہی بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا تھا. تو یہ سارا یہ دیکھیں کہاں سے، اس سمندر سے بھی آ رہے ہیں یہ سارے مختلف، کیونکہ انہوں نے پورے یورپ کو یونائٹ کر لیا تھا. یہ جو ویسٹرن کرسچنس تھے اور ایسٹرن بائزنٹائن جو تھے، اس کے علاوہ جو ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس تھے، اور پھر رومن کیتھولکس تھے. تو جو پوپ تھا اس نے سب کو ایک کراس کے تلے جمع کر کے مسلمانوں پہ حملے کروا رہا تھا، اور اس وجہ سے یہ تقریباً 9 کروسیڈز ہوئی تھیں جو ہم تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں پچھلی کلاسوں میں. اور یہ دیکھیں یہ ان کا نقشہ ہے، کہاں سے یہ آئے تھے. یہ ترکی کے تھرو آ رہے تھے، کونیا کے تھرو، پھر آ کے پھر یہاں پہ آئے، سیریا شام کے علاقوں میں قبضہ کیا. اور انہوں نے جو زیادہ تر کیا تھا کروسیڈز نے، کہ سمندر کے کنارے اپنے اڈے اور اپنے قلعے بناتے تھے، تاکہ جو ہے ان کو جو ہیلپ آتی رہے سمندر کے تھرو، یعنی یورپ سے ڈائریکٹ ظاہر پتہ مسلمانوں کا قبضہ تو ادھر تھا اور پھر نیچے کی طرف ادھر تھا، لیکن یہ ڈائریکٹ سمندر کے کنارے اگر یروشلم پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، تو آپ سمجھیے کہ وہ پوری یہ بیلٹ جو ہے لبنان کی، جو آج کل کے لحاظ سے لبنان ہے، شام ہے، اور یہ نیچے یروشلم ہے، پھر ایجپٹ ہے، تو ان ساری جگہوں پہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. اور یہی وہ جگہیں ہیں جہاں منگولز آئے تھے، تو وہ جب ایجپٹ میں گھسنا چاہ رہے تھے تو اس وقت پھر ان کو ریپیل کر دیا گیا تھا. تو یہاں سے پھر ان کی چیزیں ٹوٹنی شروع ہوئی تھیں. تو کروسیڈرز بھی یہاں پہنچے، منگولز بھی یہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن پھر ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا. تو یہ ہے اس کا نقشے کے لحاظ سے چھوٹی سی ہسٹری سمجھیں. اگین یہ بھی ایک وہ ہے، یہ دیکھیے یہ جو یہاں پہ آ کے انہوں نے اینٹیوک پہ، انطاکیہ بھی بولتے ہیں اردو میں اسے، جب جس میں کروسیڈرز نے آ کے یہاں حملہ کیا تھا. پھر ایک جگہ ہے، یہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اینی وے، تو یہاں سے وہ اچھا اس نقشے میں آپ دیکھیں حطین کی جگہ یہ ہے، یہ بحر مردار ہے، پھر یہ جارڈن ریور شروع ہوتا ہے، اور یہ حطین کی جگہ جیروسلم یہاں پر ہے. تو ظاہر ہے مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں وہ تو سیریا اور عراق اور یہاں سے بھی آ رہی تھیں، حالانکہ مسلمانوں کی حکومت ایجپٹ میں بھی تھی، لیکن یہاں پہ پھر
حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے بیت المقدس پہ قبضے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، تقریباً 6 لاکھ کروسیڈرز تھے. تو یہاں پہ آ کے انہوں نے جب جنگ لڑی تھی، اس وقت انہوں نے کروسیڈرز کی کمر توڑ دی تھی. یعنی اسی وجہ سے جنگ حطین جو ہے وہ اتنی زیادہ مشہور ہے. ہاں یہ ایکڑ کی جگہ میں بتا رہا تھا، یہاں ان کے قبضے تھے، ٹائر پہ یہاں تک چلے گئے تھے، پھر لبنان کے اوپر، ارسوف کے اوپر، یہاں سارے کروسیڈرز نے قبضے کیے ہوئے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہاں پہ حملہ کیا اور یہاں پہ ان کے 6 لاکھ لوگوں سے مقابلہ کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت چھوٹی سی فوج تھی، لیکن جو ان کی منورنگ تھی، جس انداز سے انہوں نے ٹیکٹکس اختیار کی، اس لحاظ سے ان لوگوں کو بہت ہی بڑے پیمانے پہ ان لوگوں کا قتل عام ہوا. تو یہ لوگ بہت ویک ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیروسلم پہ گئے تو وہاں تو بیسیکلی جنگ ہی نہیں ہوئی. یعنی کہ جیروسلم پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ سیج کیا، تو وہاں کا جو وہاں کا اس وقت ایک فرینچ لیڈر تھا، وہ وہاں کا انچارج تھا. لیکن اس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی پہلی اسٹریٹجکلی کانورسیشن اور کمیونیکیشن شروع ہو چکی تھی کہ تم اب جو ہے بغیر لوگوں کو قتل کیے ہینڈ اوور کر دو جیروسلم، تاکہ مزید قتل و غارت نہ ہو. تھوڑا سا ہم اس کو آگے چل کے دیکھیں گے. تو نقشے کے لحاظ سے ہوپ فلی آپ لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سلسلہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھ لیں، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیروسلم فتح کر لیا یہاں پہ، اور جو ہے یہاں یہ عراق اور شام سے فوجیں لا کے یہاں پہ کر لیا، اور یہاں اس وقت یہ جو ہے یہ پورا ایجپٹ ہے اور لیبیا ہے اور یہ دوسرے علاقے ہیں. تو پھر یہاں پہ جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تو آہستہ آہستہ جب انہوں نے، جو ان سے پہلے فاطمید تھے، جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر یہ ایوبی ڈائناسٹی شروع ہو گئی یہاں تک. انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی ان کے اندر آ گیا، اور پھر یہ پورا سبجیکٹ پورا یروشلم کے ساتھ ساتھ میڈیٹرینین سی کا بارڈر پورا آ گیا. تو یہ پورا یہاں پہ ایوبی حکومت رہی، لیکن یہ بہت زیادہ دن نہیں رہی، شاید مشکل سے 100 سال یا اس طرح کچھ رہی. اسی طرح سے اس زمانے میں الموہدز تھے، یہ جو اسپین کے نیچے سارے موراکو اور ان سب چیزوں کو ملا کے ان کے پاس بھی حکومت چل رہی تھی. کچھ عرصے انہوں نے کی. یہاں پہ جو آگے کروسیڈز اب بعد میں بھی یہاں پہ بیٹھ گئے تھے. پھر اسی وجہ سے 9 کروسیڈ چلی تھی کہ ان کو یہاں سے تو نکال دیا گیا تھا جب سلطان صلاح الدین، تو یہ واپس جا کے اس طرف انطاکیہ اور ان جگہوں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے. اسی طرح سے یہ باقی بائزنٹائن جو ہیں، وہ جو رومنز تھے، وہ ابھی یہیں پر ہیں، یہاں سے اپنی سپورٹ بھیجتے تھے. انہی کے ملکوں سے گزر کے جو ہے وہ کروسیڈز آگے آتے تھے. اسی طرح سے عباسی حکومت سمٹ کے اب بس اتنی سی ہو گئی تھی. یہ پرابلی شام اور عراق کے چھوٹے سے علاقے رہ گئے تھے، مینلی عراق. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کہ جب عباسی حکومت کے پاس پہلے سب کچھ تھا، یہ سب کچھ عباسی حکومت کے پاس تھا، اس کا آہستہ آہستہ یہ سب ڈس یونائٹ ہو گئے. اور ایک جو وجہ ہوئی کروسیڈرز کی بھی اور پھر منگول کے بھی حملے کرنے کی، کہ مسلمان آپس میں لڑنے شروع ہو گئے تھے. یہ جو پورا ایجپٹ کا ایریا تھا، یہ فاطمید نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ بیسیکلی اسماعیلی شیعہ تھے. تو انہوں نے عقائد میں بھی بہت سے چینجز کر دیے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پھر عوام کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھیے کہ یہ جو ولادت کا جشن ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، عید میلاد النبی وغیرہ، تو انہوں نے ہی شروع کیا تھا تاریخ کے لحاظ سے. تو یہ اپنے ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگ وہاں، تو بہت ساری چھٹیاں دیتے تھے، ان میں یہ چھٹی بھی شامل تھی. لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کیا ان جگہوں پہ، تو اتنی زیادہ یہ بات عام ہو چکی تھی کہ یہ جو عید میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی طرح کی اور بھی کچھ وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکیں، جو آج تک پھر ہمارے پورے سمجھو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آ کے بس گئی ہیں چیزیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں نقشے کے تھرو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اچھا، اس دوران جو ہے کون کون سی امپائر تھیں یہ بھی ریویو ہے. سلجوک امپائر تھے تقریباً 157 ایئرز، یہ ترکی کے علاقے، یعنی یہ ترک تھے سمجھے. سلجوک امپائرز وہ دیہاتی لوگ تھے جو ترکی میں تھے، اور بیسیکلی وہ اپنا خانہ بدوش ٹائپ تھے، اور وہ اپنا اٹھ کے اپنے اپنے قافلے ادھر سے ادھر جاتے تھے. لیکن جب منگولز آئے اور انہوں نے پوری دنیا کو تباہ کرنا شروع کیا، تو سلجوک امپائرز کو اور ترکی کے جو دیہاتی اور خانہ بدوش لوگ تھے، ان کو خیال آیا کہ جب تک ہم اپنی حکومتیں نہیں ہم اپنے جگہ ایک جگہ جمیں گے نہیں، اپنے شہر آباد نہیں کریں گے، تو ہمیں تو پھر یہ ہر وقت آ کے خانہ بدوشوں کو تو ادھر ان کو مار دیا، ادھر ان کو مار دیا. تو بلکہ لوگ ایک تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آٹومن امپائر بنانے والے ایکچولی منگولز تھے، کیونکہ انہوں نے ترکوں کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ اپنی اپنے بیسز بنائیں. اسی طرح سے مالی امپائر ایک آئی تھی، تقریباً وہ 442 ایئرز رہی.
مالی امپائر میں آپ کو ایک نقشے کے لحاظ سے دکھاتا ہوں. یہ یہاں پہ تقریباً موریتانیہ ہے اور یہاں پہ مالی ہے. تو یہاں بھی ایک امپائر تھی جو ہم لوگوں کو اس لیے نہیں پتا کہ وہاں امن و امان تھا, وہاں کوئی پرابلمز نہیں تھی, وہاں پہ کسی قسم کی جنگیں نہیں ہوئی, لیکن وہاں کا جو خلیفہ تھا وہ تقریباً آپ سوچیے وہاں پہ حکومت چلی ہے اور بہت امیر کبیر لوگ تھے یہ, اور یہ بھی ایک پوری امپائر تھی جس کو تاریخ میں مینشن نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جنگیں نہیں ہوئی. اسی طرح سے صفوید امپائر, یہ بھی شیعہ امپائر تھی لیکن یہ ایران پہ تھی, کیونکہ ہم نے جب منصور, ہارون رشید اور مامون رشید اور ساری چیزیں جب ہم نے پڑھی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو عباسد خلافت تھی اس نے اس موقع پہ آ کے پھر نان عربس کو بھی انوالو کرنا شروع کر دیا تھا. کچھ ان کے پاس ترک لوگ آ گئے تھے جو غلام تھے لیکن انہوں نے ان کو اچھی اچھی پوسٹ دے دی تھیں. کچھ ان کے پاس ایرانی اور سینٹرل ایشیا سے لوگ آ گئے تھے, ان کو انہوں نے اچھی پوزیشن دی, فوج میں بھی اور اپنی حکومتوں میں بھی. تو عباسی حکومت نے ان لوگوں کو ملا کے چلانے کی کوشش کی. اس سے پہلے تک امید حکومت تک سب کچھ عرب تھا. عباسی حکومت نے جب یہ کیا تو پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے, صفوید نے پھر اپنا امپائر ڈکلیئر کر دی ایران میں, سلجوکس نے ترکی کے علاقے میں اور نیبرنگ ایریاز میں انہوں نے اپنی امپائر ڈکلیئر کر دی. اسی طرح سے فاطمید نے مصر میں کر دی. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد 150 سال تقریباً ایوبی امپائر رہی. تو اب ان سب میں کیا ہو رہا ہے, یہ لڑ تو رہے تھے کروسیڈ سے بھی اور ان سے, لیکن یہ آپس میں بھی لڑ رہے تھے. یعنی ایک تو وجہ کروسیڈرز کے اور منگولز کی یہی ہوئی اتنی آسانی سے ان کے اوپر قبضے کرنے کی کہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ جب یہ کروسیڈر سے لڑ بھی رہے تھے تب بھی یہ آپس میں لڑ رہے تھے. سبحان اللہ, یہ چیز بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ اس وقت یونائٹڈ نہیں ہوئے تھے. نور الدین, ابھی بلکہ ہم ذکر کرتے ہیں, نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش تھی اس علاقے میں کہ مسلمانوں کو یونائٹ کر کے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا جائے, لیکن وہ ہو نہیں سکا تھا ان کی زندگی میں. صلیبی جنگوں کا ہم نے ذکر کر لیا کہ تقریباً 9 صلیبی جنگیں ہوئی تھیں اور یہ سارے علاقے ہیں کروسیڈز کے, آپ سمجھیے. جو یہ تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں ہے لیکن میں بہت زیادہ چونکہ میں بات کر چکا ہوں تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں کہاں سے وہ آئے تھے. یہ انگلش چینل یوز کر کے یہ اسپین کو کراس کر کے سمندر کے راستے یہاں آئے, پھر یہاں سے ری انفورسمنٹ کر کے یہاں پہنچے, سائپرس میں ریسٹ کیا, پھر یہاں آئے. اسی طرح سے یہ ترکی کے علاقوں کو کرتے ہوئے سلجوک ٹرکس یہاں تھے تو انہوں نے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے ادھر پہنچے. پھر یہ اینٹیوک کا علاقہ ہے, ڈیسا, یہ سارا جو آپ کو اورنج نظر آ رہا ہے نا, یہ انہوں نے باقاعدہ کنگڈم اسٹیبلش کر دی تھی. اپنے لوگوں کو یہاں پہ کنگ بولتے تھے یہ, ٹھیک ہے. یہ جو ریڈ سا ایریا ہے یہ سارا. اچھا, منگول کا بھی ہم نے پڑھ لیا. منگول جو ہے آپ دیکھیں کہاں سے, وہاں سے منگولیا سے نکلے لیکن وہ کہاں گئے. انہوں نے پورے چائنا کو تباہ کیا, اس کے بعد نکلے پھر یہ ایران کے علاقے میں آ کے انہوں نے گورنر بنے. یہ پورا تبت تک آ گئے تھے بعد میں. پھر یہ یہاں سے دو انہوں نے راؤٹ استعمال کیے تھے. پورا ماسکو وغیرہ پہ قبضہ کر لیا تھا. پھر یہ نیچے آ کے آپ سمجھے پورے ایران کا علاقہ یہ تھا. پھر فائنلی آ کے بغداد کو بھی قبضہ کیا, اور یہ جب مصر کی طرف بڑھ رہے تھے تو پھر ان کی کمر توڑی گئی اور پھر یہ واپس ہوئے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہم جلدی سے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں کہ ان کو لوگ صلاح الدین کہتے تھے اور ویسٹرن جو ہے ان کو سلاڈن بولتے ہیں. سلاڈن جس کے نام سے وہ مشہور ہے, اور سلاڈن کے اوپر بہت بڑی اور اچھی قسم کی موویز بن چکی ہیں ان کی بہادری پر. حالانکہ وہ مسلمان تھے اور کروسیڈرز کے خلاف تھے, لیکن سلاڈن کو ایک بہت اچھے لیڈر کے لحاظ سے ویسٹرن ورلڈ بھی دیکھتی ہے, کیونکہ ان کی بہادری, ان کی حکمت, ان کی رحمدلی اور ان کے ساتھ جتنے بھی آپ سپرلیٹو ڈگریز تعریف میں ان کے لگا سکتے ہیں نا, وہ آپ لگا سکتے ہیں. He was the first one to have the title of custodian of holy mosque. آج ہم کہتے ہیں نا اپنے بادشاہوں کو سعودی عرب میں خادم الحرمین شریفین, تو ایکچولی یہ ٹائٹل جو شروع کیا تھا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہ جب ان کا وہ ہوا قبضہ, تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہلوایا خادم الحرمین شریفین. تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے. ایوبی ڈائناسٹی کے بنیاد انہوں نے رکھی تھی, اور انہوں سب سے زیادہ جو ان کی بات مشہور ہے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے پر ہے. کروسیڈ کو تباہ و برباد کر دیا تھا انہوں نے اس وقت, اگر صحیح لفظوں میں اس کو بیان کیا جائے. اور انہوں نے بہت رسپیکٹ حاصل کی اپنے دشمنوں کی بھی, اور وہ حافظ قرآن بھی تھے اور وہ ایک اسکالر بننا چاہتے تھے. تو اسکالر بننے کے لیے ظاہر سی بات ہے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے, تو نور الدین زنگی پھر ان کے استاد تھے. ابھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. He was extremely brave and was especially known for his remarkable qualities. وہ tolerant تھے, بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے, رحم دل تھے, بہت بہادر فوجی تھے, اسٹیٹسمین تھے. اپنے یعنی حکومت کو چلانے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں
اپنی سرحدوں کو اور اپنی ریاست کو قائم کرنے کی اور حفاظت کرنے کی، وہ ان کے اندر کوالٹیز تھیں. ملٹری لیڈر تھے کیونکہ وہ تو تھے ہی ملٹری لیڈر، اور ان کو جتنی زیادہ حالانکہ خلیفہ عباسی خلافت تھی وہاں پہ عراق میں، لیکن یہ کہ اپنے علاقے میں یہی خلیفہ مانے جاتے تھے. خلیفہ اپنے آپ کو بولتے نہیں تھے، یہ بولتے تھے کہ ہمارا خلیفہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم تو اس کے سرونٹس ہیں، لیکن انہی کی مانی جاتی تھی اس پورے علاقے میں. یعنی ہیروئزم اگر آپ دیکھیں اس کو اس ٹرم میں بات کریں تو وہ بالکل ایک ہیرو کی طرح انہوں نے ہر محاذ پہ لڑے اور کبھی بھی کسی سے ڈرے نہیں. بریلینٹ تھے کہ ہر چیز میں وہ اتنے زیادہ ان کی بریلینس تھی ہر چیز میں، یعنی وہ فوجی صلاحیت ہو یا حکومتی صلاحیت ہو یا منورنگ کی، فوج کو منور کرنا اور اپنے دشمن کو پہچاننا اور انتظام میں، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے. یہ ان کی بہترین کوالٹیز تھیں. اچھا یہ تو ایکچولی کردش تھے، یہ تو سب کو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ کرد میں پیدا ہوئے تھے. He was born in Tikrit on the west bank of the Tigris river and Mosul in Iraq. تو دریائے دجلہ کے آپ سمجھ لیے کہ مغرب کی طرف ایک شہر ہے تکرت، یا وہاں پہ پیدا ہوئے تھے. سنی مسلمان کردش فیملی تھی ان کی، اور ان کے والد کا نام تھا نجم الدین ایوب، اسی وجہ سے پھر یہ ایوبی کہلائے. ان کے والد کو وہاں کے خلیفہ نے تکرت سے باہر نکال دیا تھا، تو پھر انہی کے ساتھ یہ ٹریول کر کے موصول اور سیریا کی طرف آ گئے. پھر انہوں نے عماد الدین زنگی، جو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، اس وقت وہ ان کی آرمی تھی وہاں پہ اور انہوں نے چیزوں کو سنبھالا ہوا تھا. ان کی فوج میں بہت چھوٹے تھے اس وقت، بہت بچے سے تھے، تو انہوں نے عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے ان کے والد اور یہ لوگ. تو یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں باقی نقشے جو ہیں. تو دمشق کے قریب ان کی سمجھیں براٹ اپ ہوئی، ان کی پرورش دمشق کے قریب ہوئی، یعنی سیریا میں. اچھا، اور ان کو اسلام سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اسکالر بنے، حافظ قرآن تو بن چکے تھے. تو انہوں نے عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جو لیڈر بن چکے تھے زنگی ڈائنیسٹی کے. اچھا، زنگی ڈائنیسٹی بھی ہے کچھ عرصے کے لیے، یہ بھی چلی ہے انہی علاقوں میں، اس ایجپٹ کے اور یہ آپ کے غزہ وغیرہ کے علاقوں میں. تو وہ جب ان کا انتقال ہو گیا عماد الدین زنگی کا، تو نور الدین زنگی جو ہے وہ اپنی فوج کے لیڈر بن گئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے انڈر پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے انڈر تربیت پائی. نور الدین زنگی کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم اور مفسر ہیں ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ the Muslims never had a man who was as upright and caring and compassionate as نور الدین زنگی. یعنی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کوالٹیز تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زیادہ تر نور الدین زنگی ہی کی کوالٹیز انہیریٹ کی تھی. اسی وجہ سے وہ اتنے مکمل انسان تھے کہ ان کے استاد جو تھے، ان کے جو مینٹور تھے، وہ ساری کوالٹیز ان کے اندر ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور نور الدین زنگی کا جو خواب تھا وہ یہی تھا کہ وہ یروشلم کو آزاد کرا سکیں، لیکن یہ کہ ان کا خواب پورا نہیں ہو سکا. لیکن جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، پھر انہوں نے ان کا خواب پورا کیا، اور بلکہ جب انہوں نے یروشلم فتح کر لیا تو وہاں جا کے مسجد میں بیت المقدس میں انہوں نے جا کے ایک پلپٹ بنوایا، ایک جو خطبہ دینے کے لیے وہ ہوتا ہے نا، اردو میں نام نہیں آ رہا، پلپٹ بنوایا، اور اس کا نام جو ہے انہوں نے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ رکھا. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک ان کے چچا تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، شیرکو، اسد الدین شیرکو، انہوں نے بھی ان کی تربیت اور فوجی ٹریننگ میں ان کی مدد کی تھی. شیرکو نے فاطمید امپائر کی مدد کی تھی اگینسٹ کروسیڈرز، لیکن جب کروسیڈرز آ رہے تھے تو فاطمید امپائرز تھی اس وقت ایجپٹ میں، اور پھر وہ بلاتے تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ اتنے زیادہ فوجی لحاظ سے اسٹرانگ نہیں تھے، تو وہ پھر ان لوگوں کو بلاتے تھے. یہ لوگ ان لوگوں کے فوجی کہنا چاہیے کہ فوجی بٹالینز ہوتی تھیں جن کو یہ پورا کنٹرول کرتے تھے، اور ہر فوجی ان پہ جان دینے کو تیار ہوتا تھا. تو وہ آتے تھے اور ان کو فاطمیت کو کروسیڈرز کے حملوں سے بچاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی ان ایکسپیڈیشنز میں ایز اے ینگ سپاہی انہوں نے لڑائی کی تھی اور بہت زیادہ اپنا نام کمایا تھا انہی چھوٹی جنگوں میں کروسیڈرز کے خلاف. تو وہ کروسیڈرز کے خلاف اپنا چیزیں سیکھ بھی رہے تھے کہ ان کی مینٹالٹی کیا ہے اور کیسے یہ لوگ حملے کرتے ہیں. اچھا، جب شیرکو کا انتقال ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھیے کہ موسٹ پاورفل مین ایجپٹ بن گئے، کیونکہ اب فاطمید امپائر بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی. فاطمید امپائر کا اپنا مین بندہ تو موجود تھا،
لیکن یہ کہ چونکہ فوجی منورنگ زیادہ تر ان لوگوں کے پاس تھی، تو جب شیرکو کا انتقال ہوا تو وہ بہت پاپولر تھا وہاں فاطمید امپائر میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھر وہ پاورفل ملی، اور اس وقت وہ صرف 32 ایئرس کے تھے. پھر انہوں نے فاطمید امپائرس کو ختم کر دیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمید امپائر کو، کیونکہ ان کے جو عقائد تھے، جو مسلک تھے، وہ سنی مسلمانوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ تھے، تو انہوں نے وہ اسماعیلی شیعہ فاطمید امپائر کو ختم کر کے ایوبی امپائر کی بنیاد رکھ دی تھی، اور اس وقت وہ 32 ایئرس کے تھے. اچھا، اس وقت جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ایجپٹ میں ہے، اور حضرت نور الدین زنگی جو ہے سیریا میں ہے. اچھا، آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا، غالباً مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ یہ جو واقعہ ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو نکالنے کے لیے 2 یہودی آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے ایک خیمہ لگا کے وہاں سے سرنگ کھود کے جا رہے تھے. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے میری باڈی کو ہرٹ کرنے آ رہے ہیں. تو پھر نور الدین زنگی گئے تھے، اور انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ کے، اور اتنی تیزی، تقریباً ان کو پورا سفر جو لگا تھا کچھ 18-19 دن، انہوں نے دن رات سفر کر کے پہنچے، اور پورے شہر میں انہوں نے منادی کروا دی کہ کیونکہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چہرے دکھا دیے تھے، تو سب لوگ آئے. وہ ہمارے واقعہ سب کو پتا ہوگا کہ 2 لوگوں نے کہا سب آ گئے، انہوں نے کہا سب کو دیکھ لیا آپ نے، تو انہوں نے کہا اور کوئی ہے، تو انہوں نے کہا 2 لوگ ہیں بہت ہی درویش قسم کے، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں شہر سے تھوڑا باہر وہاں. تو جب ان کے پاس گئے تو ان کی کارپیٹ اٹھائی تو نیچے سے سرنگ نظر آئی، تو وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنا شروع ہو گیا تھا وہاں سے. تو انہوں نے اسے بوسہ دیا، اور اس کے چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی کہ آئندہ کبھی کوئی کوشش بھی کرے تو اس کو توڑ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین. اچھا، تو یہ طرح سے مجھے بیچ میں یاد آ گیا تھا. تو جب نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اب سیریا جو ہے وہ چونکہ وہاں پہ ان کی حکومت تھی، سب یونائٹڈ تھے، اب سیریا ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گیا. بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، اور بلکہ بعض ایسے قسم کے لیڈرز تھے جن کو اسلام سے کوئی رغبت نہیں تھی، تو انہوں نے کروسیڈرز کی سائڈ لینا شروع کر دیا. بعض لوگوں نے کروسیڈرز کو اپنے علاقوں میں انوائٹ بھی کر لیا. تو اس چکر میں جو ہے پھر مسلمانوں کو بڑا کیا کہنا چاہیے کہ زد پہنچی وہاں پہ. اچھا، جنرل پیپل آف سیریا جو تھے وہ بہت زیادہ ڈسکسٹڈ تھے، بہت زیادہ ناراض تھے اپنے خلفاء سے یا اپنے لیڈر سے، کیونکہ وہ جو ہے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے تھے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ ایجپٹ میں تھے، تو انہوں نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلایا. انہوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہماری ہیلپ کرنے آئے. تو اس کے بعد پھر ایک پوائنٹ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے ان کی زیادہ تر زندگی سمجھے جنگ کے میدان میں گزری ہے، اور زیادہ تر زندگی مسلمان گزری ہے. سبحان اللہ، وہ مسلمان جیسے فاطمید امپائر تھی، یا پھر وہ خلفاء جو کروسیڈرز کے ساتھ ہو گئے تھے، تو سبحان اللہ. پھر لیکن یہ اسٹل انہوں نے نان مسلمس کے اوپر، یعنی یہ کروسیڈرز کے اوپر اس طرح سے حملے کیے کہ ایسا احساس ہوتا تھا کہ پوری مسلم امت جوائنٹ فورسز کر کے ان کے خلاف آئی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی. اور وہ انہوں نے اتنی دفعہ ریکویسٹ بھیجتے تھے، یہ جو لیڈرز بنے ہوئے تھے مسلمان لیڈرز، یہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا تھا. تو یہ صرف ان کے اپنے لوگ تھے جن کی مدد سے انہوں نے جا کے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا. اچھا، اور پھر جو سیریا کے لیڈرز تھے، انہوں نے ایک بندہ تھا ریجنالڈ یہ وہ تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں حضور وسلم کی باڈی کو نکال کے اپنے پیلس میں لے آؤں گا اور اس کی بے حرمتی کروں گا. تو اس وقت جو ہے نور الدین زنگی نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس کو پکڑ کے قتل کروں گا. انہوں نے پکڑ تو لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا. پھر جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنا تو انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس کو قتل نہیں کر دیتا ہوں، اس کو تباہ نہیں کر دیتا ہوں. تو بہرحال نور الدین زنگی نے اس کو قید میں ڈالا ہوا تھا. تو ان سیریا کے لیڈرز نے اس کمبخت کو چھوڑ دیا، ریجنالڈ کو چھوڑ دیا. اور ریجنالڈ جو ہے پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ چلا جاتا واپس، وہ شاید فرانس کا تھا، تو اس کو انہوں نے چھوڑا. تو اس نے دوبارہ سے آ کے اپنی آرمی کلیکٹ کرنی شروع کی، اور پھر اس نے پروگرام یہ بنایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہ اٹیک کرے گا، اور پھر وہ حضور اسلام کی باڈی کو اس طرح سے کرے گا. تو پھر صلاح الدین ایوبی نے پرومس کیا کہ میں اس کو قتل کیے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. پھر انہوں نے سلطان صلاح الدین میں ایک آرمی بھیجی، انہوں نے اس کو زیادہ تر ریجنالڈ کے لوگوں کو پکڑ لیا، قتل کر دیا، لیکن وہ بھاگ گیا، ریجنالڈ بھاگ گیا. اور دین مسلمز اینڈ کرسچنز ہیڈ ٹروس ان دیٹ لینڈ. تو پھر انہوں نے مسلمان، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی
کا مقصد کسی کو قتل کرنا، ختم کرنا ایسا نہیں تھا. ان کا مقصد تھا یروشلم کو فتح کرنا اور مسلمانوں کو سکون کے ساتھ اپنی جگہوں پہ رہنے دینا, اور ایون کہ ان کو اگر کرسچنز اور جوز کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے تو ان کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, اور جس کا انہوں نے پھر پروف آگے چل کے دیا. پھر ریجنالڈ نے کیا کیا کہ ایک حج کا کیروان تھا, ایک قافلہ تھا, اس نے اس کے اوپر حملہ کیا, ان لوگوں کو ستایا, ان لوگوں کے سامان لوٹ لیا, پھر ان لوگوں کو قید کر لیا. اور اس زمانے میں عرب جو ہے بہت ویک تھے, تو وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو صلاح الدین ایوبی کے پاس ہی ساری کال آتی تھی کہ بھئی فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا. تو انہوں نے پھر اس کو چیلنج کیا تھا کہ ریجنالڈ نے ان کو چیلنج کیا کہ جب لوگوں کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ تم لاؤ اپنے نبی, اپنے پروفٹ لاؤ اور سپورٹرز لاؤ اور ان کو چھوڑاؤ, اب تو یہ میرے پاس ہے, تم بڑا بات کرتے ہو نا اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب کی. سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری, اور وہ اتنے اپسیٹ ہو گئے تھے کہ انہوں نے پھر قسم کھا لی. ایک تو اس کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی, لیکن اس کو یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام آ کے تمہیں مارے گا. تم نے تو ان کو للکارا ہے نا, لیکن ان کا جو غلام ہے, میں ان کا ایک غلام ہوں, اور میں آ کے تمہیں تباہ کر پاؤں گا. جو پھر انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. اچھا, صلاح الدین بہت اسمارٹ تھے, ظاہر سی بات ہے, ساری بہترین کوالٹیز تھے ان کے اندر. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے, انہوں نے اس طرح پلان کیا کہ یہ سمندر کی طرف جا کے, یعنی کہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو نقشہ دکھایا تھا, میڈیٹرینین سی کے جو ساحلی علاقے تھے وہ بالکل وہ سمجھ رہے تھے. انہوں نے وہاں پہ اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے, انہوں نے کروسیڈرز نے, جہاں ان کے بچے, بیوی بچے اور کچھ سامان وامان محفوظ ہوتا ہے. وہ سوچتے تھے یہاں تو ہماری حکومت ہے, ہماری پیچھے سے رسد آتی رہتی ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں جا کے اور ان جگہوں پہ قبضہ کیا, اور پھر اندر کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہاں سے آ رہے تو انہوں نے کہا ان کو تو ہم ابھی مار دیں گے. تو انہوں نے اپنی پوری کی پوری فورس لگا دی, یعنی جتنے ان کے پاس تھے وہ تھوڑا سا دھوکہ کھا گئے, وہ سمجھے کہ بس یہی ہے. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا کہ وہاں کے جو پانی کے حصے تھے, وہاں بہت ہی گرمی کا زمانہ تھا, تو انہوں نے جتنے ویلز تھے ان کو پوائزن کر دیا تھا, اور اپنی تیروں میں جو ہے وہ پوائزن لگا کے پھینک رہے تھے ان کے اوپر. تو اس وجہ سے پھر اب یہ کروسیڈرز میں بھگدڑ مچی. 6 لاکھ کے قریب وہ لوگ تھے, ان کو قتل ہونا شروع ہوئے. پھر ان کو پانی کی رسد نہیں تھی, پانی نہیں ملتا تھا, اس کی وجہ سے لوگ بہت سے جو ہے وہ نہیں لڑنے کے قابل نہیں رہے, مر گئے وہیں پہ. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتے رہے. اور ایک چیز ان کے پاس تھی, جس طرح سے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یاد ہوگا, وہ تابوت سکینہ کو ساتھ لے کے چلتے تھے نا, کہ ان کی گارنٹی ہوتی تھی کہ ہم جو ہے فتح کریں گے. اسی طرح سے یہ لوگ کراس لے کے چلتے تھے. تو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس وہ اوریجنل کراس موجود ہے, جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, یعنی کہ کروسیفکشن ہوئی تھی ان کی. تو وہ کراس لے کے چلتے تھے, بہت ہیوج قسم کا تھا. تو وہ اس کو لے کے چلتے تھے, تو ان کے مورائلز ہائی ہوتے تھے کہ اب تو ہم نے کوئی 20 جنگیں لڑی ہیں, ہم کبھی ہارے نہیں ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ تھا. تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا, ان کو مورلی ڈاؤن کرنے کے لیے, ان کی مورالٹی ڈاؤن کرنے کے لیے بیسیکلی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کے کراس کو کیپچر کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے آدمی بھیجے, اور انہوں نے اس کو کروسیڈ کے جو کراس لے کے چل رہے تھے اس کو ان سے چھین لیا, اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر ان کے اندر بہت زیادہ ان کی جو مورائلز تھے وہ اتنے ڈاؤن ہو گئے کہ وہ ویسے ہی لڑنے اس کے قابل نہیں رہے تھے. اب یہ دیکھیں, یہاں پہ کروسیڈرز کا قبضہ تھا, یہ ایکر کا علاقہ کہلاتا ہے, یہ میڈیٹرینین سی ہے, ٹھیک ہے, یہ جیروسلم کا علاقہ ہے. یہاں سے حتین جو ہے, ہارنز آف حتین, یہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا نا, یہ جیروسلم کے اوپر کا علاقہ ہے, لیکن یہ غالباً یہ لیک تبریز ہے. بائی دا وے, یہ وہی لیک ہے جس کو یاجوج ماجوج کے لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ یہاں سے اوپر سے آئیں گے تو اس کو فرنٹ کے والے اس کو اس طرح پی جائیں گے کہ بعد والے کہیں گے شاید یہاں لگتا ہے کبھی کوئی پانی ہوا کرتا تھا. تو یہ وہی لیک ہے, لیک تبریز, اس کو گیلیلی سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں. یہ حتین کا علاقہ تھا جہاں پہ زبردست گھمسان کی جنگ ہوئی تھی. ان کی فوجیں یہاں سے بھی آئی تھیں, یہ سارے انہوں نے پیچھے آ کے اور ان لوگوں پہ حملہ کیا تھا. اچھا, on July 4th, 1187 بیٹل آف حتین ہوئی تھی.
سلطان نے کروسیڈرز کے اوپر حطین پہ حملہ کیا تبریز ریور کے پاس، اور زیادہ تر لوگوں کو قتل کر دیا تھا. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ توران، حیفا، رسوف، بیروت، نیبلوس، یہ زیادہ تر علاقے ساحل پہ تھے، تو انہوں نے ان ساحل کے علاقوں کو اور ان قریب قریب علاقوں کو قبضہ کرنا شروع کیا. اور اس زمانے میں اگر آپ سوچیں کہ مسلمانوں کی کنڈیشن جو تھی نا وہ آج کے مسلمانوں سے کمپیئر ہوتی ہے، کہ مسلمان تو بہت تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹے ملک یا حکومتیں بہت تھیں، لیکن حق کے لیے کوئی لڑنے کو تیار نہیں تھا. اور یہ مٹھی بھر فوج تھی جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھی، جس نے یہ سارا دس از دا ڈفرنس دے میڈ، کہ جس وجہ سے یروشلم جو ہے آزاد کر لیا تھا انہوں نے کروسیڈ سے. تو اس چیز کو ہمیں ظاہر ہے ہم جب بھی ہسٹری پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہمیں آج کے دور سے کمپیئر کر کے دیکھنا چاہیے کہ آج مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے. تو سبحان اللہ آج بھی وہی کنڈیشن ہے. بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کوئی تیار نہیں ہے اس کو واپس لینے کے لیے، کوئی اس کی طرف بڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے. سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ملکوں کی اور پاپولیشن کی تعداد لگائی جائے تو یہ کہیں زیادہ ہے اس زمانے سے. پھر بہرحال حضرت صلاح الدین ایوبی جو ہیں انہوں نے پھر بیت المقدس کو لبریٹ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر انہوں نے پھر جو ایوبی ڈائنسٹی تو انہوں نے قائم کر دی تھی آلریڈی. اس کے بعد انہوں نے یروشلم کو سیج کیا. تقریباً 6 دن کے بعد انہوں نے اٹیک اس طرح کیا کہ انہوں نے ایک وہاں کا جو بیلین جو فرینچ چیف تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن یہ کہ جب وہ اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ اندر چلا گیا، تو اب اس نے سوچا کہ یہ سارے لوگ جو یہاں پہ ہیں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ میں لڑوں مسلمانوں سے. تو اس نے پھر اندر جا کے اپنے آرمی کو ری یونائٹ کیا، اور پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے یاد دلایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ لڑائی نہیں ہوگی، ہم کچھ ٹرمز کے اوپر جو ہے تم اپنا یہ سٹی ہینڈ اوور کر دو گے ہمیں. تو بہرحال وہ دوبارہ سے باہر آیا، اور اس سے جب بات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہ کنڈیشن ایک میری طرف سے یہ ہوگی کہ جو ہے اگر آپ نے کوئی ٹریٹی نہیں کی، آپ نے ہمیں معافی نہیں دی یا بہت سی چیزوں میں ہمیں جانے نہیں دیا یہاں سے، تو پھر آپ کے جو 5000 مسلمان یروشلم میں ہیں ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور آپ کی جو مسجد اقصیٰ ہے ہم اس کو ڈیمولش کر دیں گے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے، حالانکہ اس وقت ان کی طاقت ایسی تھی کہ وہ 2 منٹ میں پورے یروشلم پہ قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی بقا کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تمہاری ٹرمز منظور ہیں. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی انٹر ہوئے، اور انہوں نے پھر چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا اس طرح کا تعلق تھا کہ انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا، تو وہ جہاں جو اندر کے مسلمان تھے ان میں سے جو اچھے تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہت ہی قریب آ گئے اور ان کی مدد کی. لیکن وہاں پہ بھی جو غلط قسم کے جو اپنی لیڈرشپ چمکانے کے لیے اور پیسے والے مسلمان تھے، وہ انہوں نے اس وقت بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا اس طرح ساتھ نہیں دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ، میں اس شرط پہ تم لوگوں کو کر دوں گا کہ تم لوگ اپنا رینسم دے کے، خون بہا دے کے، یا جو بھی کہلاتا ہے رینسم، یعنی کہ ہم نے تمہیں پرزنر آف وار بنا لیا، اب جو ہے تم پیسے دے دے کے چھوٹو. لیکن اس طرح رکھا تھا کہ میرے خیال میں اب شاید آگے جا کے آئے گا، ہاں 10 دینار رکھے تھے. صرف 10 دینار اس زمانے میں سوچیں ایک آدمی کے لیے بہت ہی کم تھے، اس لحاظ سے کم تھے کہ اس کی پوری زندگی کو فری کر رہے تھے. 5 دینار ایک عورت کے لیے تھا اور 1 دینار بچوں کے لیے تھا. اس کے علاوہ 7,000 لوگوں کو انہوں نے فری کر دیا تھا. صرف 30,000 گولڈ دینار جو کہ ان کی ٹریجری میں تھے وہ کر دیا تھا. بہت سے مسلمانوں نے اپنی طرف سے اپنی جیب سے ان کو رینسم دے دے کے ان کو آزاد کر دیا. بوڑھوں کو، سب کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو انہوں نے ویسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کر دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک بھائی تھے، وہ بہت امیر تھے، انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دے کے ان لوگوں کو آزاد کر دیا. تو یعنی ایک سمپلی ایک رحم دلی کی ایک مثال ہے جو شاید پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کو نہ ملے. اچھا، یہ ایک بات ہے جو کہ شاید بہت سے ہم لوگوں کو شاید اس بارے میں پتہ نہیں ہو کہ جو رات تھی جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی انٹر ہوئے ہیں یروشلم میں، وہ رات تھی 27 رجب. اور آپ کو پتا ہے کہ 27 رجب بس ابھی آج کل میں ہی ہے. سبحان اللہ، اتفاق ہے کہ ہم لوگ ایسا ہی وقت پہ یہ ڈسکس کریں. 27 رجب وہ ڈیٹ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا و معراج ملی تھی اور وہ معراج کے سفر پہ گئے تھے. تو یہ اسی ڈیٹ کو وہاں پہنچے اور یہ یروشلم میں انٹر ہوئے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں اور تاریخ دان کہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے سیج کو ایک کچھ دن بڑھایا تھا تاکہ وہی ڈیٹ ہو، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پوری کر سکیں کہ وہ بھی یروشلم میں داخل ہوئے تھے
اور یہ بھی یروشلم میں داخل ہوں. سبحان اللہ. اور یہ تقریباً آپ سوچیے کہ جو ہم نے کروسیڈ پڑھا تھا، فرسٹ کروسیڈ میں ان لوگوں نے، عیسائیوں نے جو ہے یروشلم پہ قبضہ کر لیا تھا. سوچیں آپ، حضرت عمر فاروق نے جب فتح کیا تھا یروشلم، اس کے تقریباً 400-450 سال تک مسلمانوں کا ہی قبضہ رہا، کسی طرح آگے پیچھے. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا عیسائیوں نے. پھر اس کے تقریباً 88 سال بعد، 90 سال بعد جو ہے پھر اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کر لیا. اور پھر اس دن انہوں نے یہ ڈے آف مرسی اس کو بنا دیا، یوم المرحمہ کا بنا دیا. جس طرح انہوں نے یہ بھی حضور اکرم کی سنت کو اپنایا، اور انہوں نے کہا باقاعدہ کہ جو فتح مکہ پہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، میں بھی سب کو معاف کرتا ہوں. تو انہوں نے سب کو اور یہودیوں کو، اور زیادہ عیسائی کے زیادہ تو ان کے اوپر بہت زیادہ. اچھا، حضرت عمر فاروق نے 638 میں فتح کیا تھا. 451 ایئرس کے بعد کروسیڈرز نے قبضہ کر لیا تھا 1099 میں. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیپچر کیا اکتوبر 2 1187. تو یہ جو کیلنڈر ہے نا ہجری، میں نے اس کو، جو آج کل تو کیلکولیٹر موجود ہے انٹرنیٹ پہ، میں نے جب کیا تو ایگزیکٹلی 27 رجب نکلا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملی تھی. سبحان اللہ. اور یہ 583 ہجری تھی. پھر انہوں نے سرنڈر ایکسیپٹ کر لیا. کنڈیشن پریزنر وار کی ہم نے بات کر لی، سارے لوگوں کو انہوں نے جانے دیا. پھر انہوں نے تقریباً 40 دن دیے کہ اس دوران یا تو رینسم دے کے آزاد ہو جائیں یا چلے جائیں. یہ ساری ہم باتیں کر چکے ہیں کہ صلاح الدین کے بھائی نے اور دوسرے لوگوں نے مسلمانوں کو، جو رچ مسلمان تھے ان لوگوں نے پیسے دے کے ان لوگوں کے رینسم دے کے ان کو آزاد کر دیا. پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو پیوریفائی کروایا، ساری غلط چیزیں وہاں سے نکالی، کراس کو گرایا. پھر انہوں نے پوری سمجھے مسجد کو دھلوایا، واش کروایا، صفائی کروائی. پھر بہت ہی بہترین قسم کے کارپیٹس بچھوائے، بہت سے عطر وغیرہ منگا کے پوری مسجد میں چھڑکا. یعنی پورا انہوں نے ایک شرک سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس قدر صاف ستھرا اور خوشبودار بنا دیا کہ جو ہے وہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب اسلام دوبارہ سے آ گیا اور اب یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ علاقے ان کے مزید فتح ہوتے رہیں گے. لیکن سبحان اللہ، مسلمانوں کی اپنی حالت کی وجہ سے ہر دور میں مسلمان پیچھے ہی پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور آج تو بہت ہی ذلت اور خواری کے فیز میں ہیں. پھر انہوں نے یہ جو میں نے ذکر کیا تھا، نور الدین زنگی کے لیے ایک پلپٹ بنوایا اور وہاں پہ انہوں نے ان کا نام رکھا. اور کیونکہ وہ اصل جو یروشلم کو فتح کرنا چاہتے تھے وہ نور الدین زنگی تھے، اور انہوں نے ہی یہ کیفیت بیدار کی تھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر. پھر جمعہ کی نماز پہلی دفعہ 88 ایئرز میں پہلی دفعہ جمعہ کی نماز وہاں پہ ہوئی. پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں، جب یہ کروسیڈز وغیرہ سے ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی کہ ہاں بھائی اب ٹروس ہو گیا، یعنی کہ ایکڑ وغیرہ میں بھی یہ تھا کہ تم حملہ نہیں کرو گے، ہم حملہ نہیں کریں گے، سکون سے سب کو رہنے دیں گے، اور جو تمہارے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ واپس چلے جائیں گے، یا اگر وہاں رہیں گے تو سکون اطمینان کے ساتھ رہیں گے. تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق واپس چلے گئے سیریا میں، کیونکہ وہیں سے آئے تھے. اور ایک دن وہ مسجد سے آ رہے تھے تو ان کا کچھ وضو وغیرہ کرنے کے بعد، یہ شاور لینے کے بعد وہ کچھ گیلے تھے یا بارش ہو گئی تھی اللہ عالم، اس وجہ سے وہ تھوڑا بیمار پڑ گئے. اور جب گھر پہنچے تو وہ کافی بیمار تھے، بہت زیادہ بخار چڑھا تھا انہیں. تقریباً 9 دن تک وہ بستر مرگ پہ رہے. اور فجر کے وقت جب کہ کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے جو مسلسل 3 دن سے قرآن شریف ان کے لیے پڑھ رہے تھے. تو جب وہ اس آیت پہ پہنچے تھے کہ جہاں پہ کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی وقت انہوں نے بھی خود بھی کلمہ پڑھا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور آج کل کے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ لوگ ان کا تھوڑا سا، ان کے نقش قدم کے اوپر تھوڑا سا بھی چلنے کی کوشش کریں تو شاید یروشلم کیا پوری دنیا کو دوبارہ فتح کر سکتے ہیں. لوگ بہت روئے، اس طرح روئے، بلکہ اس طرح ان کو صلی اللہ علیہ ایوبی کو اپنا لیڈر مانتے تھے کہ بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے صرف یہ سن کے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اب نہیں ہے. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید اب ختم، اب ہم پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکتے. جس طرح مسجد کو صاف اور خوشبودار بنانے کے بعد لوگوں کا یہ احساس تھا کہ اب ہم کبھی گر نہیں سکتے، اسی طرح سے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شہادت ہوئی، جب ان کی موت ہوئی تو اس لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے. اور وہ لوگ بہت سے بے ہوش ہو گئے، روتے رہے، اور انہوں نے بلیو نہیں کر سکتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کبھی انتقال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. آئی ہوپ کہ
آج آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا کیونکہ ایک یہ بہت بڑی شخصیت تھی سلطان صلاح الدین ایوبی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو وہاں کے واقعات تھے وہ ہمیں سمجھنے بہت ضروری تھے، کیونکہ ابھی ہم جب آگے چلیں گے جب عثمانیہ خلافت کی طرف، تو یہیں سے چیزیں پھر مزید کنٹینیو کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔